مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راہ ثنانست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بزرگوں اور بھائیوں،
رجب کی آخری تاریخ چل رہی ہے. شعبان شروع ہونے والا ہے. اور جس مہینے کا ہر مومن کو انتظار ہوتا ہے وہ بالکل قریب ہے. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں میں خوف پھیلا ہوا ہے، گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہے. مسلمان ہو کر بھی ڈرتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیسے کریں گے. تو یہ بتلانا ہے خوف کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ لوگوں میں خوف پھیلا ہوا ہے، گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب میں اسلام کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں. آپ غور کیجئے، کسی بھی مذہب کی ہسٹری اٹھائیں گے تو آپ کو نتیجہ یہ ملے گا کہ لاسٹ میں اسلام پر ہی آنا پڑے گا. جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور آخری زمانہ جیسے جیسے پہنچے گا، قیامت کے قریب پہنچیں گے، ویسے ویسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اسلام جب شروع ہوا تو ایک محمد تھے اکیلے، اور آج کروڑوں کی تعداد میں ہے تو گھبراہٹ کی کیا بات ہے. ختم ہونے والا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا. اسلام ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اگر آپ پوری زندگی، پوری دنیا کا سونا اگر لوگوں پر خرچ کر دیں اور اس کا بدلہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمان پھر پریشان کیوں ہے، تو وہ کمی ہماری ہے. اور کمی یہ ہے کہ ہم سچے پکے مومن بنتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن تو صاف کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو. کسی بھی چیز میں ہم 100% مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات ہیں. ورنہ اسلام ہر وقت غالب رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ غالب رہے گا. معراج کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 10 قول نقل کیے ہیں کہ یہ رات کب آئی تھی. مشہور قول جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے
اور مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب جو گئی ہے وہ رات شب معراج کی، ایک بار آئی اور چلی گئی، بار بار آتی نہیں ہے وہ۔ شب برات بار بار آتی ہے، شب قدر ہر سال آتی ہے، لیکن شب معراج ہر سال نہیں آتی۔ لیکن آپ کو معراج کیوں کرائی گئی؟ دنیا میں جتنے نبی آئے انہوں نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پروف مانگا جاتا ہے، اور نبی جو پروف پیش کرتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو کیا کہیں گے اسے، انگریزی والے اسے میریکل کہتے ہیں، مطلب عقل میں نہیں آتی وہ چیز ہوتی ہے۔ اور آپ کو معراج کیوں کرائی گئی، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ بہت ساری باتیں لوگوں نے لکھی ہے، واقعے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کے کرانے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافی ظلم ہوا، مشرکین مکہ نے آپ کو بہت حیران کیا، کتنی تکلیفیں پہنچائی۔ ایک تو غزوہ احد کا وہ واقعہ مشہور ہے، جنگ احد میں سرکار کو دھکا مارا گیا تھا، ابن قمیہ نے دھکا مارا تھا، آپ کا دانت شہید ہوا تھا، اور خور کی کڑیاں آپ کے منہ میں گھس گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں دانت کا کیا حال ہوا تھا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کڑیاں نکالی تھی جس میں حضرت ابو عبیدہ کے بھی دانت نکل گئے تھے۔ ایک تو وہ غزوہ احد میں جس میں آپ پر حالات آئے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، احد کے بعد بھی کوئی دن ایسا آیا ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ مشکل دن تھا؟ آپ نے فرمایا طائف والا دن بڑا سخت تھا، طائف میں آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ جانتے ہیں سرکار کے دو سب سے بڑے محسن ہیں، نمبر ایک جس نے بہت زیادہ احسان کیا آپ کے ساتھ وہ آپ کے چچا ہیں ابو طالب، اور دوسرے سب سے بڑے محسن آپ کے گھر کے محسن ہیں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ ایک باہر کا سہارا تھے، ایک اندر کا سہارا تھی، اور یہ بھی یاد رکھتے چلیں نکتے کی بات، ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن چونکہ سرکار کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا تو ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد بھی چونکہ کافروں کو جہنم میں جانا ہے، ابو طالب کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ احسان کیا تھا۔ اور سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ سب سے کم عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور اس کی تپش ایسی ہوگی کہ دماغ کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو سخت ترین عذاب کیسا ہوگا؟ اور سرکار کے ساتھ تھوڑا سا اچھا نہیں بہت زیادہ احسان کیا، ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے زندگی کے ہر موڑ میں
تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا، لیکن کرنا پڑے گا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کی عمر 50 سال ہے، اور 3 دن کے وقفے میں گھر کا سہارا حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پریشان تھے آپ، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے پریشان ہوں گے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا۔ جس کی بیوی نہیں ہے اس سے پوچھئے، پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے برداشت کیا، اور پھر آپ جو ہے طائف کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، شاید وہ لوگ مان جائیں۔ تو آپ طائف گئے ہیں، وہاں آپ نے دعوت دینا شروع کی۔ بات ماننے کی بات تو بہت دور تھی، ماننے کی بات تو بہت دور تھی، انہوں نے پتھر برسائے آپ پر۔ وَجَعَلُوا يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى دَمِيَتْ قَدَمَاهُ، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے قدموں سے خون نکلنے لگا۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنی تکلیف ہوئی آپ کو کہ اندازہ لگائیے کہ دشمن ابو لہب کے 2 بیٹے وہاں تھے، عتبہ اور شیبہ، سامنے انگور کا باغ تھا، ان کو بھی رحم آ گیا کہ جاؤ انگور کا خوشہ لے کر اس کو کھلا دو۔ دشمن کو بھی رحم آ گیا۔ عداس نامی شخص تھا، وہ انگور کا خوشہ لے کر سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھانے لگے آپ، تو عداس نے کہا یہاں تو کوئی ایسا بولتا نہیں ہے، یہ کیسے بول رہے ہو؟ آپ نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا نینوا کا رہنے والا ہوں، ایک بستی کا نام ہے۔ تو فرمایا نینوا کے تو ہمارے بھائی ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو بالکل ہماری بستی کے ہیں، وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ کہا وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو اس نے آپ کے ہاتھ چومے اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور فوراً کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ وہ وہاں پریشان تھے دونوں، عتبہ اور شیبہ، انگور کا خوشہ لے کر بھیجا تھا، شکار ہو گئے ان کے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے آپ کی تکلیف کیا تھی۔ قرن الثعالب نامی مقام پر پہنچے تو فرشتے نے آ کر کہا، غالباً جبرائیل نے یا اور کوئی فرشتہ ہوگا، آ کر کہا کہ آپ کہیں تو 2 پہاڑوں کو ملا دیں اور پوری بستی کو ختم کر دیں۔ آپ چونکہ ارحم الراحمین تھے، بہت زیادہ رحیم تھے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے چاہے یہ لوگ ایمان نہ لائے، ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں انہی کی نسلوں میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوئے، اور ہندوستان میں صحابہ کے بعد شاہانہ اور فاتحانہ کوئی داخل ہوا ہے تو محمد بن قاسم داخل ہوئے۔ ہندوستان میں اسلام اسی طریقے سے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرش آپ کے لیے تنگ ہو گیا ہے نا، تو اب آپ کو معراج کے لیے آسمان پر بلاتے ہیں، سفر کرواتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حالات ہم پر بھی ہیں، چونکہ ہم نبی کے امتی ہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ خون 100,000 انجم سے پیدا ہوتی ہے سحر۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ عثمانی لوگوں پر پہاڑ ٹوٹا غم کا تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ خون 100,000 انجم سے
سحر ہوتی ہے پیدا. کیا مطلب یہ ہے کہ جب ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے تو پھر صبح ہوتی ہے. مطلب کئی اندھیرا چھا جاتا ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں اب جلدی سے صبح ہونے والی ہے. ظلم کی حد اگر ہو جائے نا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک دن تو ہمارا بھی آئے گا. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ہمیشہ نہیں چلتی، وہ تو ڈوب جاتی ہے. تو بہرحال گھبراہٹ سے نکل کر، خوف سے نکل کر، ہراس سے نکل کر آنا ہے اس بات کی طرف کہ ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، ہم کتنے پکے مسلمان ہیں. قرآن میں ہمارے لیے وعدہ ہے، حدیث میں ہمارے لیے وعدہ ہے، سرکار کو عزت ملی ہے، سرکار کی امت کو بھی ملنے والی ہے اور ملتی رہے گی. لیکن ہم اپنی زندگی کو کیسا رکھتے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب رجب شروع ہوا تھا تو آپ نے کسی بیان میں سنا ہوگا کہ ایک دعا سلف پڑھا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا مطلب؟ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما. مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر میں برکت دے دے تاکہ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچ سکے. اگر یہ دعا اب تک نہ پڑھی ہو تو اب بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے. انسان کو سب سے پہلے، ایک مومن کو سب سے پہلے رمضان تک عافیت تک پہنچنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے اور اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میری صحت صحیح رہے، تندرستی کے ساتھ رہوں، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی کھانا نہ کھاؤں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور میں روزے نہ رکھ سکوں. اس کی فکر پہلے کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ مکمل ہو کر جب شعبان شروع ہوگا تو شعبان کے فضائل ہیں مستقل. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے طاقت دی ہو تو شعبان میں روزے رکھیں، جو بھی رکھ سکیں، جتنا رکھ سکیں. سال پورے گزر جاتے ہیں ہم رمضان کے علاوہ روزے ہی نہیں رکھتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سرکار تو ہر مہینے کے بھی 3 روزے رکھتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور آپ شعبان میں تو بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. روزے کے دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت میں ثواب بھی ملتا ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ شعبان میں شب برات آتی ہے، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، توبہ والی رات، انعام والی رات، انابت اللہ والی رات، اللہ کی طرف توجہ کرنے والی رات. تو اس رات کی بھی فکر کرنی چاہیے. پھر یاد کرا دیں کہ شب برات جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، اور پورے سال میں کوئی بھی رات جاگنے کی نہیں آتی، عبادت کی راتیں تو آتی ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو تیار کریں اور آنے والے مہینے کی فکر کریں. کوشش کریں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگوں، نمازیں پڑھوں، جو کر سکتا ہوں کروں.
کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو سو جاؤں، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو۔ اکثر راتوں میں ہوتا کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، کسی کا بیان سن لیا تو سن لیا، شریک ہو گئے، اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ یاد رہنا چاہیے کہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے تو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک میں بھی اعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ رات کو 11 بجے کے بعد ہی کریں، بلکہ وہ ٹائم تو اور طاقت کا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے انسان، تازہ ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ مغرب سے عشاء آپ مسجد ہی میں رہ گئے، اور ہو سکے تو بہت سارے اعمال آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، اور رات کو بیان سننے کے بعد اگر سستی آتی ہے تو سو بھی سکتے ہیں۔ جلدی اٹھ گئے صبح میں تہجد کے وقت میں، اور پھر اس میں کچھ دعائیں مانگ لی، تہجد پڑھ لی، اللہ نے توفیق دی تو روزہ رکھ لیا۔ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، یہ ایک تیاری کی بات ہوئی۔ اور اخیر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، زکوٰۃ کا نظام سوچنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے ہماری کیا تیاری ہے۔ اسی طریقے سے تیاری کا مطلب یہ نہیں جو ہماری مائیں اور بہنیں سمجھتی ہے کہ تیاری کا مطلب جو ہے کھانے کی چیزیں جمع کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ، اس طریقے کی چیزیں جمع کرو کہ رمضان آ رہا ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے عبادتوں کے لیے، اپنے آپ کو نمازوں کے لیے کتنا تیار کیا ہے، پچھلے سال کتنی قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، پچھلے سال اور کیا کیا کام کیے تھے۔ یہ سب سوچنا چاہیے کہ وہ جو اللہ والوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ 6 مہینے رمضان کے انتظار میں اور 6 مہینے رمضان قبول ہوا نہیں، اس کی فکر میں، تو ہمارا کیا معمول ہے، یہ سوچنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے اور تیاری کر لینی چاہیے۔ بہرحال بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر نبی جب آتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو پھر اس کو ایک دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، ایک پروف پیش کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو پروف پیش کرتا ہے اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اور معراج کا ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ہر نبی کو معجزے دیے گئے، اور نبی دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا معجزہ بھی چلا گیا، اس لیے کہ ہر نبی کو عملی معجزہ دیا گیا، پریکٹیکلی معجزہ۔ چونکہ نبی گیا تو اس کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور لکڑی اور عصا دیا گیا، فرمایا آپ ڈالو تو سانپ بن جائے گا، لیکن جب موسیٰ گئے تو وہ عصا بھی گیا، یعنی وہ معجزہ بھی گیا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، اور یہ کہا کہ آپ مردے کو کہیں گے قم باذن اللہ، تو وہ مٹی کھنکھارتا ہوا اور مٹی کو پھینکتا ہوا کھڑا ہو جائے گا قبر سے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے تو یہ معجزہ بھی گیا، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کو بہت سارے عملی معجزے بھی دیے گئے اور آپ کو علمی معجزہ بھی دیا گیا۔ عملی معجزے کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، آپ کو بہت سارے معجزے دیے گئے۔ مثلا آپ نے دعا مانگی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اب کوئی کرنا چاہے گا تو آسان نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایسے آپ کے ذریعے سے بہت کچھ ہوا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، چشمہ پھوٹا۔ اور علماء نے لکھا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کو 1000 سے زائد معجزے دیے گئے۔ اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ ہر صحابی ایک معجزہ ہے، تو اگر یہ گنیں گے تو 1,00,000 سے بھی زیادہ معجزے ہو گئے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ آپ جب دنیا میں آئے تو لوگ جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان سب کو نکالا. اور پھر وہ صحابی بنے تو کیسے بنے، بہت بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صحابی معجزہ بتایا، یہ سب عملی معجزے ہیں. آپ کو ایک علمی معجزہ بھی دیا گیا، وہ قرآن کی شکل میں دیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ کہ قرآن ہے. اور کیا فائدہ؟ کہ چونکہ ہر نبی کی نبوت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ نبی چلا گیا تو اس کی نبوت بھی گئی. چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے فرمایا ایک ایسا معجزہ دنیا میں بھیجا کہ قیامت تک چلنے والا یہ معجزہ ہے. آج 1400 سے زائد 1450 سال ہو گئے، لیکن قرآن کا بدل کوئی نہیں لا سکا اور نہ کبھی لا سکے گا. اس لیے کہ اس کا ایک حرف بھی چینج نہیں ہوا، اس کا ایک زبر بھی چینج نہیں ہوا، زیر اور پیش بھی چینج نہیں ہوا. اور آج بھی لوگ قرآن کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ اس کے سامنے کچھ نہیں. یہ قیامت تک کے لیے آنے والی کتاب ہے، زندہ اور جاوید کتاب ہے، اور ایسی کتاب کبھی نہیں آئی. یہ اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، اس لیے آپ کو یہ معجزہ دیا گیا. یہ ہمارے لیے ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سرکار کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی قدر کریں، اپنی تلاوت کا زور ابھی سے بڑھانا شروع کریں تاکہ رمضان آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں. شوق پیدا کریں، گھروں میں ماحول بنائیں، ابھی سے نفلیں پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان آئے تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں. ابھی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں تاکہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.